کما، یہ جو حرف آیا ہے کما، کاف یہ جو حرف ہے یہ حرف جر ہے اور حرف تشبیہ بھی ہے، تشبیہ کے لیے آیا ہے کما، اسے کسی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ما مصدریہ ہے۔ اب فرمایا کما جیسا کہ، یا اسی طرح جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا جو تم پر آیتیں تلاوت کر کے، کتاب کی تعلیم دے کر، تزکیہ نفوس کر کے، حکمت کی تعلیم دے کر اور اسرار، غیبی اسرار کی تعلیم دے کر تمہاری کفالت کرتے ہیں اور تمہاری تربیت و پرورش کرتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن تھا اور حکمت سے مراد سنت تھی، لیکن سوال یہ رہا کہ یہ جو کما کہہ کر بات شروع کی ہے، کما جیسا کہ، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ حرف جر ہے جو کاف آیا ہے، ما مصدریہ، اس تشبیہ کا متعلق کیا ہے؟ تو یہاں دو قول ہیں کہ اس کو کاف کو تشبیہ کے طور پر بھی لیا گیا، اور دوسرا قول یہ کہ یہ تعلیل کے لیے بھی آیا ہے۔ اگر تعلیل کے لیے آیا ہو، علت بیان کی جائے، تو یہ اس کا جو مابعد حکم ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، پھر میرا ذکر کرو، شکر اس کے ساتھ اس کا متعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ برگزیدہ رسول آخر الزماں جو اتنے کرم کرتا ہے تم پر، احسان کرتا ہے، انعام کرتا ہے، اور تمہاری پرورش اور تکمیل کرتا ہے، تمہاری کفالت کرتا ہے تمہارے علم کی ضرورتوں کی، اور قیامت تک کرتا رہے گا، اتنے بڑے انعامات عطا کرنے والا جو رسول تمہیں عطا کیا ہے، پھر اس وجہ سے فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کیا کرو شکر کے طور پر، شکر بجا لاؤ، یوں کہ میرا ذکر کرو اور کثرت سے شکر ادا کرو۔ اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے شکر کرنا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے اتنا بڑا عظیم رسول بھیج کر وہ انعام کر دیا ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس کا متعلق مابعد ہے اگر تعلیل کے طور پہ لیا جائے، مگر زیادہ قوی اور زیادہ اثبت جو قول ہے اور جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تشبیہ کے لیے ہے، اور تشبیہ کے لیے اس کا متعلق ما قبل ہے، کہیں اس سے پہلے ذکر ہو گیا ہے، پہلے بیان کی ہوئی کسی چیز کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح یا جیسا کہ، جب بات یہاں سے شروع کی جائے کہ اسی طرح یا جیسا کہ کہا جائے، تو اس کا مطلب ہے جیسا کہ کہنے کا مطلب ہے اس سے پہلے کسی ایک چیز کا ذکر ہو چکا ہے جس کی تکمیل اس بیان کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس کا اتمام اس بیان کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جس میں کوئی چیز تشنا تھی اس کو مکمل اس تشبیہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ما قبل کی طرف اشارہ ہے متعلق، اور اس پر دو قول اثبت ہیں، ویسے زیادہ قول بھی دیے گئے ہیں، مگر ایک اعلیٰ قول تو اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جو اشارہ دیا کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ تمہارے اندر ہم نے رسول برگزیدہ مقبول فرما دیا، تو اس کا متعلق دعوت ابراہیم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، وہ اس کا متعلق اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہو کے دعا کی تھی، اور دو دعائیں دونوں اس کا متعلق ہیں، ایک عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، باری تعالیٰ ہمارے یعنی میرے اور اسماعیل کی ذریت میں سے ایک گروہ امت مسلمہ بنانا، جس پر ہم پچھلی نشستوں میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے، بہت مفصل 3 نشستوں میں کر چکا ہوں اس پر، کہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ایک گروہ، ہمیشہ ایک نسل، ایک لڑی، ایک نسب، ایک خاندان، ایک طبقہ ایسے پاکیزہ پشتوں اور رحموں پر مشتمل، آباء و امہات پر مشتمل، ایسے مردوں اور عورتوں پر مشتمل جاری رکھنا، امتا مسلمتا لک، جو ہمیشہ اہل توحید ہوں اور اسلام پر ایمان پر رہیں۔ ہماری نسل میں سے، ذریت میں سے ایک طبقہ ایسا ہمیشہ جاری رکھنا، یہ عطا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تاکہ پھر ان امت مسلمہ میں سے، اس نسب میں سے پھر رسول آخر الزمان کا ورود ہو اور ولادت ہو۔ یہ جو دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی تکمیل اور اتمام کی طرف اشارہ کیا کہ جیسا کہ ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، کما جیسا کہ ابراہیم نے مجھ سے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میری بیٹے اسماعیل کی نسل سے، میری ذریت اور نسل اسماعیل سے ایک امت مسلمہ، ایک پاک مومنین کا نسب قائم رکھنا، ایک طبقہ قائم رکھنا جن میں رسول برگزیدہ نبی آخر زمان کا ورود، ولادت اور بعثت ہو۔ جیسا کہ ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، سو
اس جیسا کہ دعا کی تھی سو ہم نے اس دعا کو پورا کر دیا، ہم نے اس رسول کو بھیج دیا، اس نسب مبارک کو قائم رکھا، ان کی ذریت میں امت مسلمہ قائم کر دی، اور پاکیزہ اہل توحید اور اہل ایمان کا طبقہ قائم رکھا، اور مردوں اور عورتوں کی ایک پوری نسل ایمان پہ رکھی، تاکہ اس سے نور مصطفیٰ اپنا سفر طے کرتا کرتا حضرت عبداللہ کی پوچھ سے حضرت آمنہ کی گود میں منتقل ہو اور ان کی ولادت ہو۔ جیسا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی ہم نے اس کی تکمیل کر دی۔ تو دعا ابراہیم کی تکمیل اور اس نعمت کے اتمام کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا اشارہ اس کے قریب کی طرف بھی ہے، جیسے قرآن مجید کی اس سے پہلے کی آیت میں ارشاد فرمایا اور وہ کعبہ مقرر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس محبوب کے چہرے کے پھرنے سے ہم نے کعبۃ اللہ کو تمہارا قبلہ اسلام بنا دیا ہے۔ اب فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، میرے حبیب آپ اپنے چہرہ اقدس کو بھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور اب فرمایا مومنو جہاں جہاں تم ہو تم بھی اس مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لو تاکہ لوگوں کے لیے یہ حجت بن جائے۔ اب وہاں فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، اب ان سے نہ ڈرنا، اعتراض کرنے والوں کو، طعن و تشنیع کرنے والوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ اب یہ فرما دیا قبلہ میں نے مقرر کر دیا ہے، قبلہ مقرر کر دیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ جو وعدہ فرمایا تاکہ تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کروں، نعمت تمام ہونے کا جو ذکر پیچھے آیا لِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اس کو بعض ائمہ نحو نے اور ائمہ بلاغت نے اور ائمہ تفسیر نے اس کو بھی اس کا متعلق قرار دیا کہ فرمایا کما ارسلناکم، جس طرح قبلہ مقرر کیا تھا تمہارے لیے کہ تم اس سے ہدایت پاؤ اور اپنی سمت مقرر کر لو اپنی عبادتوں کے لیے، اب اسی نعمت کی تکمیل کر دی، کما جیسے تکمیل کر دی، رسول جو بھی تمہارے اندر بھیجا، اور یہ رسول جو تمہارے اندر آئے وہ قبلہ ظاہر تھا، یہ رسول کا آنا تمہارے لیے قبلہ باطن ہو گیا، وہ تمہارے چہروں کے لیے قبلہ تھا، یہ تمہاری روحوں کا قبلہ ہو گیا، وہ تمہاری عبادتوں میں سمت کا قبلہ تھا، یہ تمہاری محبتوں کی سمت کا قبلہ ہو گیا۔ عبادت کرو تو چہرہ اس کی طرف کر لو کہ وہ قبلہ اسلام ہے، مگر جب محبت کرو تو دلوں کی محبت کے چہرے مصطفیٰ کی طرف کر لو کہ یہ قبلہ محبت اہل اسلام ہے۔ لہذا اس نعمت کے تمام کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کاف تشبیہ کی شکل میں۔ اور امام مکی نے مشکل و اعراب القرآن جلد اول صفحہ 75 پر بھی اسی چیز کو ترجیح دی ہے۔ یہ تو بہر صورت ایک فنی ایک بات تھی جو ضمناً میں نے کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں پھر وہ ذمہ داری آ گئی کہ تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور کتاب و حکمت سے بڑھ کر جو علوم تمہیں باقی معلوم نہیں ان کی بھی تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب آگے قرآن مجید نے پھر ارشاد فرمایا ہے، اس سے اگلی آیت کو لیتے ہیں اسی سبجیکٹ پر، یہ سورہ آل عمران ہے، اسی موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اسی مضمون کی تیسری آیت آ رہی ہے، آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، آپ کی سیرت طیبہ کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا، آپ کے اخلاق حسنہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ پورا مضمون چلا آ رہا ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی یہ رحمت ہے اے میرے حبیب مکرم کہ آپ سراسر نرمی اور شفقت کا پیکر ہیں، یہ آپ کی رحمت کا آئینہ داری ہے، اللہ کے رب کی رحمت کی عکاسی ہے آپ کے وجود میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی طبیعت میں، کہ آپ سراسر نرمی، شفقت، رفق اور رافت کا پیکر ہیں۔ اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت گو ہوتے، سخت کلام کرنے والے ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، تو پھر یہ جو جرمٹ پروانوں اور عاشقوں کا آپ کے ارد گرد بڑھتا جا رہا ہے، یہ جرمٹ نہ بنتا، یہ لوگ چھٹ جاتے، دور بھاگ جاتے، خوف زدہ اور وحشت زدہ ہو کر۔ تو آقا علیہ السلام کی عظمت رسالت کا ایک گوشہ یہ دیا ہے کہ آپ سراپا رحمت ہیں، شفقت ہیں، نرمی ہیں، محبت ہیں، رافت ہیں، عنایت ہیں، کرم ہیں، لطف ہیں، انعام ہیں، احسان ہیں، سراپا۔
تو آپ کی شفقت اور آپ کے لطف و کرم کی اور اخلاق کی مٹھاس دیکھ کر دور دور سے پروانے کشاں کشاں چلے آتے ہیں اور جرمٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور تعلیم لیتے ہیں آپ سے۔ یہ پورا مضمون اس آقا علیہ السلام کے ذکر